اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ حضرات محترم، ہم سورہ کہف میں جو واقعہ پڑھ رہے تھے آیت نمبر 32 سے 44 تک، یہ 12 آیت مقدسہ یا 13 آیت مقدسہ کا یہ واقعہ، اس پر آج مزید کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کافر کیا کہہ رہا تھا کہ میں تم سے مال میں زیادہ ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، اور قیامت ہوگی نہیں، اگر آئے گی تو میں اس کا مستحق ہوں۔ جب اللہ نے دنیا میں مجھے تم سے زیادہ نعمتیں دی ہیں، وہاں بھی مجھے زیادہ دے گا۔ تو وہ مسلمان کہتا ہے، دیکھ کہ اللہ کریم نے تو اس کا انکار کرتا ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، اور پھر تمہیں مکمل انسان بنایا۔ یہ تو غلط کر رہا ہے۔ میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن تمہیں مناسب یہ تھا، کتنا پیارا انداز تھا کہ تم اب یہ اللہ نے تمہیں باغات دیے ہیں، کھیت دیے ہیں، کہ تو اگر اپنے باغ میں جا کر یہ کہہ دیتا کہ قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اللہ نے جو چاہا دیا۔ نیکی اور بھلائی حاصل نہیں کر سکتا انسان، گناہوں سے بچ نہیں سکتا مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ اور اگر تو مجھے مال اولاد میں کم سمجھتا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے تم سے بہتر بھی دے سکتا ہے۔ میں تو اپنے رب کی ناشکری نہیں کرتا، مجھے تو اللہ دیکھتا ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر مجھے نہیں دیے، اگر میں مشکلات میں تمہیں صبر کرتا ہوں، میں تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھ کہ تیرے باغات بھی برباد ہو سکتے ہیں، اور آسمانی عذاب اگر اس پر بھیج دے تو وہ چٹیل چکنا میدان بن جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ اور بولا اگر اللہ تعالیٰ اس کے پانی کو جذب کر لے، کہاں سے پانی لاؤ گے؟ تو اتنے میں اس مرد کے، اس کافر کے پھلوں پر عذاب آیا، اور اس نے وہ مال باغ سب نیست و نابود ہو گئے۔ پھر یہ کف افسوس مل رہا تھا اور کہتے ہائے میرے افسوس، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، کاش میرا یہ انداز نہ ہوتا۔ وہ پشتو میں کہتے ہیں لورخ تیرا اوبا بیرتا نہ جاروزی تیر ساتھ پبیر تبیا۔ پانی جو یہاں نالے میں ایک بند لگاتے ہیں، کہتے ہیں جو پانی اس بند سے اس نالے کے گزر جائے وہ واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، اور گزرا ہوا زمانہ کوئی لوٹا نہیں سکتا، بس جو گیا تو گیا۔ پھر موت کے وقت کہ یا اللہ زندگی دے دے، میں مولیوں کے ساتھ بیٹھوں گا، میں درس بھی سنوں گا، میں اچھا انسان۔ میں کہتا ہوں کہ صرف وہ انسان بچ سکتا ہے جن کے علماء سے کانٹیکٹ ہو، بس۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ اللہ والوں سے ان کا تعلق بھی نہ ہو اور وہ نیک بنے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ناممکن کو کیسے؟ مثال دے دوں، دنیاوی ایک مثال دے دوں کہ دنیا میں کئی کھیل ہیں، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، فلاں جتنے کھیل ہیں الف سے لے کر یا تک۔ میں کرکٹ کی مثال دیتا ہوں۔ کسی کا بیٹا کہتا ہے میں تو پاکستان کا سب سے بڑا کھلاڑی بنوں گا، اور سینچریوں کا ریکارڈ بناؤں گا، 50 کا ریکارڈ بناؤں گا، زیادہ رنز کے وکٹوں کا، لیکن کھیلوں گا نہیں، سیکھوں گا نہیں، لیکن ریکارڈ بناؤں گا۔ تو تمام کائنات اس کرۂ ارض پر رہنے والے سب کہے کہ اس کا علاج کرنا چاہیے بھائی، اس کا علاج کرنا چاہیے بھائی، اس کا تو دماغ خراب ہے، جب تو کھیلتا نہیں ہے تو کیسے بنائے گا؟ تو جب تو دین سیکھتا نہیں ہے تو کیسے شیطان کو شکست دے گا؟ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے تو کیسے تو شیطان سے بچے گا؟ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، پھر ان کے نائبین انہیں کام کیا، حضور کی امت کام کر رہی ہے، اب ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں رہ گئے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس نے تو کہہ دیا کہ تو برباد ہے،
اگر علماء سے تمہیں چڑ ہے، تمہیں تکبر ہے، ان کی نہ باتیں سنتے، بلکہ اگر تھوڑی سی دو باتیں سنتا ہے تو اس کے بعد اس کو سمجھانے آ جاتا ہے. ہاں، وہ پوتی اور دادی والی بات ہے. دادی کو آداب شادی پوتی سکھا رہی ہے، کہتے چور الٹا کوٹوال کو مارے. جس کو نہ دین کے بارے میں پتہ ہے، نہ نماز کے بارے میں پتہ ہے، نہ فرض کے بارے میں پتہ ہے، لیکن وہ شیخ القرآن شیخ الحدیث کو آ کے سمجھا رہے ہیں کہ تقریر یوں کرنی ہے، بیان یوں کرنا ہے، دعا یوں کرنی ہے، نماز یوں پڑھنی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں، یہ تو عجیب دور آ گیا. اب میں نے رات بھی یہ درس ہو، جمعے کے دن بھی یہ کہا کہ یہ والی آیت جو ہے یہ میں پڑھتا رہتا ہوں. ہمارے لیے اس قرآن پاک میں تمام علوم اللہ کریم نے جمع کر دیے، ٹھیک ہے نا. جو گزرے وہ بھی ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ بھی ہیں. تمام کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس قرآن میں ذکر ہو نہیں ہے. تمام باتیں ہمارے جتنے مسائل آتے ہیں وہ اس میں اللہ کریم نے ذکر فرما دی ہیں. یہاں دیکھیں کہ اللہ کریم نے تو یہ بتا دیا. اب میں نے کیا کہا تھا کہ دیکھ، اللہ قرآن پاک میں ہر بات بتا دی. اب حضور علیہ السلام کو پیغام ہے لیکن سمجھانا ہمیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے دور میں ایسے کافر تھے جو حضور علیہ السلام کو سمجھانے، ان کے لیے جرگے، اس کے لیے بڑے بڑے وہ بلائے کہ اس کو سمجھا دو ذرا. لیکن اللہ کا مقام ہے کہ آپ حق بولیے بس. اور ان میں سے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ کا پیروکار نہیں. مجھے ایک عالم دین سمجھائے، بڑی اچھی بات ہے، اس کا علم زیادہ ہے کہ حضور حدیث یوں بیان، لیکن شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، لیکن جس کو نماز نہ آئے وہ دین سمجھا لے گا؟ وہ علماء کو کیسے چلائے گا یار؟ ڈرائیونگ سکھاتا ہے نا تو وہ ڈرائیور ہوتا ہے. اب جس کو ڈرائیونگ آتی ہے اس کو وہ سکھائے جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی. تو یہ تو بھائی کوئی عجیب سی دنیا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو ہم نے دین سے دور کر دیا اس کی بات نہ مان. وہ تو نفس کا خواہ پیروکار ہے. وہ تو کہتے کنجر کیسے راضی ہوں گے، شرابی کیسے راضی ہوں گے، بے نمازی کیسے رہیں گے. ان کی بات نہ مان، بلکہ بولو بے نمازی جہنمی ہے، حرام خور جہنمی ہے، بدکار جہنمی ہے، یہ اللہ کے بندوں سے خارج ہے. قرآن تو یہ کہتے ہیں نا. اللہ تو فرماتے ہیں میرے بندے شرک نہیں کرتے، میرے بندے زنا نہیں کرتے، میرے بندے قتل نہیں کرتے. وہ تو میرے بندے تو ایسے ہوتے ہیں. تو وہ یہاں دیکھے اس نے نصیحت کر 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 آخر کار وہ برباد ہو گیا آخر کار. لیکن پھر وقت گزر گیا تھا. اس کو یہ الفاظ کہے تھے کہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ کیوں نہیں کہتا تھا؟ اب یہاں دیکھیں دو تین باتیں اس پہ بتا دوں کہ امام مالک نے کہا جو شخص بھی اپنے گھر میں داخل اس کو چاہیے کہ وہ کہے ماشاء اللہ. وہاب بن منبہ نے اپنے دروازے پر لکھا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ہم جب کسی بلندی پر جاتے تھے تو اللہ اکبر کہتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے گونگے کو پکار نہیں رہے اور نہ کسی غائب کو، لیکن تم سننے والے دیکھنے والے کو پکار رہے ہو. پھر آپ میرے پاس آئے اور میرے دل میں میں دل میں پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب نے فرمایا عبداللہ بن قیس کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. گناہوں سے پھرنا اور نیکیوں کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے. یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. فرمایا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی رہنمائی کرتا ہوں، وہ خزانہ یہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے پڑھائی شروع کی، سب سے پہلے میرے ایک استاد سید تھے، اس نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا کہ آپ کسی کو دم بھی کرنے تو یہ پڑھا کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو بہت کافی عرصہ گزر گیا. ایک میرے شیخ نے دیا تھا اللہم انی اسألک علم لدنی والمشرب صافی ہنی یا وہاب یا غنی. بڑے بڑے مشایخوں سے کئی وظیفے لیے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک
اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ بہت سارے ایسے وہ ہیں، آیت الکرسی پڑھا کرو، یہ کرو. لوگوں کی بھلائی کا کہ آپ کام کرو گے تو اس میں لوگوں کے شر سے پناہ بھی مانگو گے، کیونکہ آپ کو برائی کرو تو اتنے روکنے والے نہیں ہوں گے. بین اللہ نہ کرے بھئی یہ بن گئے کوئی مسئلہ، لیکن نیکی کرو گے تو بڑے مشکلات آئیں گے. لقمان حکیم نے سورہ لقمان میں جو 31 نمبر سورت میں اس میں بڑا پیار کرا گیا، تو بولا بیٹے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ نہیں، نیکی کی دعوت دے، برائی سے روک، لیکن جو مصائب آئے آلام آئے صبر کیا کریں. یہ بڑے ہمت والا، کیونکہ تو اللہ کو راضی کر دے تو صبر تو کیا کریں گے. تو آگے چلتے ہیں. تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بچانے کے بغیر بندہ گناہوں سے پھرنا ممکن نہیں ہے، یعنی بچ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر بندہ کو نیکی کی طاقت ملنا ممکن نہیں ہے. علامہ نووی نے لکھا اس کلمے کا معنی ہے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو، رات دن اٹھتے بیٹھتے بس اللہ 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 کی نظام، ہمارے دل، دنیا کے نظام، دولت مندی، غربت، بیماری، سب اللہ اللہ، باقی سب اسباب وسیلے اپنی اپنی جگہ، لیکن اللہ والے تمہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں کہ باقی سب مجاز ہے، حقیقت صرف اللہ ہی ہے. اگر وہ کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہو لیکن اللہ کی چھوٹی سی بیماری مبتلا کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ لاکھوں لوگوں کا علاج کر چکے ہیں، اپنے چھوٹی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا. ہمارے پاس کتنے مثالیں موجود ہیں. تو اسباب ہے نا، ورنہ انسان سب سے پہلے تو انسان کا اپنا وجود ہے. تو سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا، اور یہ بتانا کہ بندہ اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، مالک حقیق صرف اللہ، اس کے پاس برائی کو دور کرنے کی کوئی تدبیر نہیں انسان کے پاس، اور نیکی کو حاصل کرنے کی کوئی قوت طاقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے دور کر دے اور نیکی کی طاقت عطا کرے. کوشش کرے، ان کے لیے اچھے ماحول میں جائے اور اللہ سے مانگے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توکل کیا، اپنا سفر جاری کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے یہ نام کفایت کیا گیا ہے، یہ اللہ کے نام سے، اور تم کو محفوظ کیا گیا، اور تم شیطان کے شر سے اللہ نے تمہیں دور کیا. یہ ترمذی میں 3426 اور ابو داؤد میں 5095 وغیرہ دوسری کتابوں میں یہ حدیث مرقوم ہے کہ گھر سے نکلو توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت باللہ واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اور انس بن مالک بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی چیز کو دیکھا اور اس کے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے اچھا جانا تو کہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، نظر بد سے محفوظ رہے گا. ایک اور حدیث انس بن مالک بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی چیز کو دیکھا اور وہ اس کو اچھی لگی تو اس کو چاہیے کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اس کو نقصان دینے کی نیت سے تو کچھ نہ کرے بلکہ اس کو نقصان بچانے کے لیے ان کے لیے دعا کریں. ایک اور اسی سے حدیث ہے کہ جس شخص نے کوئی چیز دیکھی اور وہ اس کو اچھی لگی اور اس نے کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ نظر بد سے محفوظ رہے گی. مومن نے کافر کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہا کہ جب تو باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا ماشاءاللہ. اس سے ہمارے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، اور جس کا ارادہ نہیں فرماتا وہ واقع نہیں ہوتی. اور اس میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے ایمان کا ارادہ نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کافر کے ایمان کا ارادہ فرماتا تو ایمان لے آتا ہے. امام غزالی نے آداب سفر میں سواری پر سوار ہوتے وقت دعا ذکر کی کہ اس میں یہ الفاظ ہے ماشاء اللہ کان وما لم یکن وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے وہ ہو گیا اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. نیز مومن نے کافر سے کہا کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ولا قوت الا باللہ، کسی چیز اور کسی کام پر کسی شخص کو اللہ کی مدد اور اس کی
قوت دینے کے بغیر طاقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جب تم یہ کہتے ہو تو اس باغ کے خیر کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے، وہ چاہتا تو اس میں خیر رکھتا، اور اگر وہ نہیں چاہتا تو اس میں خیر کو ترک کر دیتا۔ اور اس میں یہ اقرار ہے کہ اس باغ کی تعمیر اور ترقی کے لیے تم نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کے توفیق سے کیا ہے، اور کسی شخص کو اپنے بدن اور اپنے ملک میں اللہ تعالیٰ کی طاقت دینے کے بغیر کوئی طاقت حاصل ہی نہیں ہے۔ تو باغ پر فخر کرنے والا وہ نیس اور نابود ہو گیا، تو اس کو عذاب نے گھیر لیا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن نے کافر کے متعلق جو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام پھلوں کو برباد کر دیا، اور ندامت و حسرت سے اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اور اس کے باغ میں انگوروں کی بیلیں جن چھپروں پر قائم تھی وہ سب چھپر گر گئے، اور پھر اس نے کہا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بتاتا نہ کہتا۔ تو اللہ کریم نے اس کو دنیا میں یہ سزا دے دی۔ بڑے بڑے کافر آئے، نمرود آیا، قارون آیا، بڑے بڑے کافر آئے، نیس و نابود ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ جو سچا ہے اس میں علماء تفسیر لکھی نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا جو یہ قصہ ذکر کیا، اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اچھا انجام مومن کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ تمام مومنوں کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ولایت اور تصرف حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس سے وہ اپنے اولیاء کی مدد فرماتا ہے، وہ انہیں ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے، اور انہیں کفار کے معاملات کا والی بنا دیتا ہے۔ اور یہ جو فرماتا ہے یہیں سے اس کا معنی ہے یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کرامت کو ظاہر فرماتا ہے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل فرماتا ہے۔ جب ایسی شدید مصیبت آئے تو اس وقت کٹر سے کٹر مشرک بھی شرک سے ناتا توڑ لیتا ہے، اور صرف اللہ کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے پچھلے کفر اور شرک پر پشیمان ہوتا اور کہتا ہے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، یا اللہ تھوڑی زندگی تو دے دے، میں تیرے نیک لوگوں سے بیٹھ جاؤں گا، صدقے خیرات کروں گا۔ اللہ بولے اب وقت گزر گیا، اب وقت گزر گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اولیاء مومنین کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد فرماتا ہے، مسلمان کا سینہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس میں دار آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی۔ جب فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے اور کس کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم سرخرو رہو گے، تم حاکم وقت رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر مومن ہو تو تم اعلیٰ و بالا ہی رہو گے۔ سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 139 میں اللہ فرماتا ہے جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو مخلص رہو، کافر کے ساتھ مخلص جتنے بھی ہوں انہیں اللہ کی دعوت دو کہ اللہ کی بندگی کرو۔ نبی پیارے عقاد و جہان کے بتائے ہوئے طریقے، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی غمی، آپ کی خوشی، آپ کا کاروبار، اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ کے بتائے ہوئے اس کی پیاری محبت میں اس پر عمل کرو تو پھر دیکھ لینا کہ غیر تمہارے سورہ نمبر 3 آیت نمبر 120 میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تمہارے اندر یہ مادے ہیں، تم راہ راست پر ہو تو دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ سورہ نمبر 35 نمبر 43 میں کیا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ تمہارے خلاف کوئی بھی سازش کرے آپ راہ راست پر رہیں، ان کے ساتھ مخلص رہیں، آپ اللہ کے ذات پر بھروسہ کریں، وہ خود اس میں گرفتار ہوگا اور آپ جہاں کہ اپنے نیت کی اس منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھیں۔ آپ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ بن جائے انہیں اچھے انداز سے سمجھائیں کہ حضور نہیں، اب ہمیں پتہ کہ یہ راستہ ہمیں اس گیٹ تک لے جا رہا ہے، ہم گیٹ تک جا رہے ہیں اور ایک شخص کہہ رہے ہیں نہیں گیٹ یہ والا ہے،
تو ہم اس کو اچھے انداز سے سمجھائیں گے بھئی یہ گیٹ نہیں ہے، الماری ہے، دروازہ بند ہے حضور، اب کھڑکی کھولو گے تو اندر الماری میں سامان ہے، اور گیٹ وہ والا ہے، ہمارے تجربہ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس کو اچھے انداز سے جاؤ سمجھاؤ کہ جو راستہ تو ہمیں بتا رہے یہ غلط ہے۔ تو اللہ کے اس بندے نے اس کو سیدھا راستہ بتایا، لیکن وہ نہ مانا اور اس پر اور تکبر و غرور کرنے لگا۔ غریب لوگوں کو، علماء کو، اللہ والوں کو، دنیا دار، وقت کے فرعون، وہ اس کو جاہل کہتے ہیں، ان کو بے وقوف کہتے ہیں، اور انہیں اذیت اور تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن آخر کار ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرمان فرمائے۔ جو مسلمان نیک ہیں، جو علماء دین اسلام اللہ کی رضا کے لیے پیارے نبی کی پیاری شریعت کی تعلیمات دوسروں تک پہنچاتے، اللہ ان کی زبانوں میں برکت پیدا فرمائے، ان کی عمر میں اللہ خیر پیدا فرمائے، ان دوسروں شر پسندوں کی شر سے بچائے، اور جو شر پھیلاتے ہیں اگرچہ وہ پیروں مولیوں کے لباس میں اس کے شر سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔